اسلام کی شہزادیوں، السلام علیکم۔ آئیے آپ کو ایک نیک خاتون کا یعنی چرچا کرتے ہیں، ایک نیک خاتون کا ذکر کرتے ہیں ہم، اور آپ مل کر جو ہے سماعت فرمائیے کہ اسلام میں کیسی کیسی باعظمت کامیاب ترین خواتین گزری ہیں۔ اگر اس بات کو آپ کو اندازہ لگانا ہے تو تاریخ کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو خواتین اسلام کی حیرت انگیز کارنامے چمکتے ملیں گے کہ ان مقدس خواتین نے اپنے علمی کارناموں سے اور بے مثال قربانیوں سے ایک دھوم مچا دی تھی، اور دنیا ان کی عظمت کا اعتراف کرنے پہ مجبور نظر آتی تھی۔ چنانچہ لیجیے ایک ایسی عظیم خاتون کا واقعہ ملاحظہ فرمائے جس کا نامی اسم گرامی حضرت سلمہ علیہ الرحمہ تھا کہ ایک دن حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے مولا یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، جو عورت جنت میں میری ساتھی ہوگی، میری رفیق ہوگی، اسے مجھے دنیا میں دکھا دے۔ چنانچہ خواب میں بشارت ہوتی ہے کہ اے ابراہیم، تمہاری رفیقہ جنت میں سلمہ نامی ایک عورت ہے جو فلاں مقام پر بکریوں کے زیور چرا رہی ہے۔ اللہ حضرت ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہنچے تو دیکھا واقعی ایک عورت بکریاں چرا رہی ہیں۔ آپ نے اس سے سلام کیا تو اس نے یعنی جواب میں کیا کہا، سنیے، وعلیکم السلام ابراہیم بن ادہم۔ حضرت ابراہیم بن ادہم جب اپنا نام اس کی زبان سے سنے تو چونک گئے اور فرمایا، اے عورت، تمہیں کیسے معلوم، تمہیں کیسے خبر ہے، تمہیں کیسے پتہ ہے کہ میرا نام ابراہیم بن ادہم ہے؟ تو وہ بولی کہ حضور، جس نے آپ کو اطلاع دی ہے، جس نے آپ کو ایک خبر دی ہے میں آپ کی جنت کی ساتھی ہوں، اسی نے مجھے بھی اطلاع دیا ہے کہ میں یعنی کہ آپ ابراہیم بن ادہم ہیں۔ اللہ حضرت ابراہیم بن ادہم سلمہ نامی عورت کے کسب و کمال کرامت کی کشف و کرامت قوت سے بہت متاثر ہوئے، اور پھر فرمایا، اے سلمہ مجھے کچھ نصیحت کر دے، اے سلمہ مجھے کچھ نصیحت کر دے۔ تو اس نے کہا، اے ابراہیم بن ادہم، راتوں کو جاگا کیجیے اور تہجد کی ہمیشگی برتیے، اس لیے کہ رات کا قیام، رات کی عبادت، نماز تہجد بندے کو اللہ تک پہنچا دیتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کو اللہ کی محبت کا یعنی دعویٰ ہے تو راتوں کی نیند چھوڑ دیجیے اور یاد الہی میں مصروف ہو جائیے۔ گویا وہ کہہ رہی تھی، مسرت کی تمنا ہے تو غموں کی انتہا کر دے، ستارے ڈوب کر کرتے ہیں انوارِ سحر پیدا۔ میری اسلامی ماں اور بہنوں، ذرا اندازہ کیجیے کہ ہماری اسلامی مائیں بہنیں کس قدر عبادت گزار، تہجد گزار اور عابدہ زاہدہ ہوتی تھی کہ نیز ہماری مقدس اور باغیرت خواتین اسلام کی عظمت کا اندازہ اس سے لگائے کہ حضرت ابراہیم بن ادہم جیسے عظیم بزرگ ان سے نصیحت کی درخواست کر رہے ہیں۔ اللہ کیا مقام تھا حضرت سلمہ کا کہ حضرت ابراہیم کے بغیر بتائے ابراہیم بن ادہم کا نام بتایا۔ گویا آپ فنا فی اللہ کی منزل پر فائز تھی کہ حجابات آپ پر اٹھا لیے گئے تھے اور غیبی علوم کے دروازے آپ پر کھول دیے گئے تھے۔ تو مجھے کہہ لینے دیجیے کہ جب حضرت سلمہ کے علم و کمال غیب دانی کا یہ علم تھا تو مخدومہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا کے علم و کمال اور غیب دانی کا علم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کے تقوی اور پاکیزگی کا یہ علم ہے تو سیدہ کے تقوی اور پرہیزگاری کا علم کیا رہا ہوگا؟ جب ان کی عبادت کا یہ علم تھا تو ان کی عبادت کا علم کیا رہا ہوگا؟ اسی لیے تو کہا گیا ہے، اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ اس پار کا جب یہ عالم ہے اس پار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔